بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں نہیں تو چند گھڑیاں باپ کو ٹائم دیتا؟ کیوں نہیں تیرا دل کرتا کہ تو رات کو جب ڈیوٹی سے، میں کہا کرتا ہوں کہ یار کو تو ہم فون کرتے ہیں، یار آج روٹی نہ کھانا، آج میں آؤں گا مغرب کے بعد اور چلیں گے اکٹھے کھانا کھانے، یار کو تو فون گیا۔ کاش تو بوڑھے باپ کو بھی فون کرتا کہ ابا جی آج روٹی نہ کھانا، آج میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے، آج نہ میں آپ کی پسند کی چیز لاؤں گا۔ تو اماں کو بھی کبھی فون کرتا کہ اماں تو ذرا رکنا، کھانا نہ کھانا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف نمبر بھی لگاؤ نا کبھی ماں باپ کے لیے، نمبر ٹانگنے کے لیے۔ اور رات کو بچہ آئے نا فارغ ہو کے کام کاج سے تو نمبر ڈالنے کے لیے بھی ماں کے پاس، اماں یہ ذرا پیر نکالنا رضائی سے تھوڑے دبا دو، تو اماں کہتی جا میرا پتر تو تھکیا ہے، میں کدو کام لگی سا، اور نہیں اماں بات بے شک نمبر ہی ٹانگ رہا ہوں، دو پیروں کو ہاتھ مار دینا تو سو گیا جا کے۔ اماں کہتی جا میں ٹھیک ہو گیا، میں کون سا کوئی کام جا تو۔ لیکن تجھے پتا نہیں یہ کام تو نے کر دیا، تیرے لیے دعاؤں کا خزانہ کھل گیا۔ جب تو جائے گا نا کبھی واپس آ کے پلٹ کے تکیے پہ اس کا سر دیکھنا، سارا آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہوگا، سارا تکیہ بھیگا ہوگا، اور اماں دعا کر رہی ہوگی یا اللہ ایسی اولاد سب کو عطا فرما۔ اور پھر سویرے جتنی عورتیں آئیں گی نا گھر میں، اماں سب کو کہے گی میرا بیٹا بڑا نیک ہے، تھکا ہوا آتا ہے پھر بھی مجھے دبا کے سوتا ہے، بوڑھا باپ تیرا انتظار کر رہا ہے سارا دن۔ حضور نے رشتوں کو وقار دی، رشتوں کو عزت دی۔ نبی پاک نے ہر دنیا کے معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہر گروہ کو میرے محبوب نے باوقار کر دیا۔ میاں بیوی کا رشتہ لوگوں نے سمجھا تھا شاید یہ ایسا رشتہ ہے کہ بیوی پیروں کی جوتی ہوتی ہے، لیکن میرے رسول پاک نے اس رشتے کو وہ مقام دیا، وہ مقام کا اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھنا، یہ تو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، تیری بیوی یہ تیرے ایمان کے کتنی بڑی بات، کتنی بڑی۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی نے حدیث لکھی ہے جواہر البحار میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھر آئے، حضور کو کوئی کام تھا، جلدی سے حضور آئے، جلدی سے کوئی چیز اٹھائی اور نبی پاک جانے لگے، جلدی سے حضور آئے، کوئی چیز اٹھا کے نہ تو حضور جانے لگے۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آج نہ حضور کا موڈ مبارک بڑا اچھا تھا، اکثر تو غم امت پریشان رکھتا تھا نا نبی پاک، آج موڈ نہ حضور کا بڑا، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ آج حضور کا چہرہ بڑا میں کھلا کھلا دیکھ رہی تھی۔ فرماتی حضور جانے لگے تو میں نہ آگے کھڑی ہو گئی دروازے کے، میں نے کہا حضور آج نہیں میں نے جانے دینا۔ حضور نے فرمایا باہر کوئی انتظار کر رہا ہے، ہم تو جب گھر میں جاتے ہیں تو اللہ ہی خیر کرے گی، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ میں کام سے آیا ہوں، کوئی قریب نہ آئے چیز، فٹافٹ سارے ہائی الرٹ ہو جاؤ، ایک جوتے اتار لے میرے، ایک پانی لے کے لائن میں کھڑا ہو جائے، ایک کھانا لے آ، تمہیں پتہ نہیں میں کام کر کے، او خدا کے بندے بس کر دے، یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ ابا آئے گا تو کھیلیں گے، یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ سینے پہ چڑھیں گے، بیوی تو انتظار کر رہی تھی کہ آئے گی تو میں کوئی بات کروں گی، تو آیا ہے گھر میں تو ڈکٹیٹر ہی بن کے آ گیا۔ نبی کریم نے رشتوں کو وقار دیا۔ حضرت عائشہ یوں دونوں ہاتھ دروازے کے سامنے کھڑے کر کے کھڑی ہو گئی، حضور میں نے نہیں جانے دینا۔ حضور نے فرمایا عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، کہا یا رسول اللہ لوگ تو آ ہی رہتے ہیں، مجھے 10 منٹ چاہیے میری بھی بات سنیں۔ کہا بتاؤ، کہا حضور ایسے نہیں، آپ بیٹھیں۔ محبوب بیٹھ گئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آج موڈ بڑا اچھا ہے، میرے والد جناب ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا تھا جب حضور کی طبیعت کو بڑا حشاش بشاش دیکھو نا بیٹے تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا، میری اور اپنی بخشش کی۔ اب تو بخشش کی دعا کرانے بھی کم ہی لوگ آتے، اب تو وہی وظیفہ پوچھتے ہیں جس سے کام کوئی نہ کرنا پڑے اور پیسے چھم چھم گرے، وہ والا وظیفہ پجاروں کے لیے اور مکان کے لیے اور بنگلے کے لیے۔ بخشش کی بات تو فکر ہوگی تو کوئی کرائے گا نا، لیکن وہ تو ہمارا ماحول ہی نہیں رہا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ میرے والد نے کہا تھا جب حضور کی طبیعت بڑی اچھی ہے شاش بشاش دیکھو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا۔ نبی کریم بیٹھ گئے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، نبی پاک نے دعا مانگنی شروع کر، کہا یا اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرما،
اور پھر کہا اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما. جب یہ لفظ کہنا تو جناب عائشہ رونے لگے. ان کا سارا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا. فرماتی ہیں حضور اٹھ کے جانے لگے. خوش ہو گئی ہو حضور؟ ہو گئی ہو. جانے لگے نا دروازے پہ تو محبوب پھر لوٹ آئے. فرمایا شاہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ قسم اللہ کی عزت کی میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگا کرتا. ہر ایک کے لیے یہ دعا. حضور عزت دے دے، رشتوں کو وقار. معاشرے میں نا ایک طبقہ اور بھی ہے جس کو عزت کی بڑی ضرورت ہے. نوجوان توجہ کریں گے میری بات میں. نوجوان وہ پتہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ ان پڑھ لوگوں کا طبقہ ہے. بڑا آسان ہے یہ کہہ کے گزر جانا کہ جاہل ہے جی سارے گاؤں والے، انہیں کیا پتا. یہ بڑا آسان. یہ پینڈو جاہل ہے جی، یہ ان کو کیا پتا، پڑھے لکھے نہیں جی لوگ، یہ تو آسان ہے. تو بڑا آسان سا کہا جاہل ہے انہیں کیا پتا، یہ کہہ کے گزرنا آسان ہے. لیکن کسی جاہل کو تعلیم دے دینا یہ مشکل ہے. تو بتانا تو پڑھا لکھا تھا تو تو نے ان جاہلوں کے ساتھ ان کو تعلیم کتنی دی؟ میرے جیسا آدمی 4 دن مدرسے میں رہ کہتا لوگوں کو دعائے قنوت ہی نہیں آتی. تو پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے؟ کس کو آپ نے کہا تھا ادھر آؤ دعائے قنوت یاد کراؤ؟ یہ تقریر میں کہہ دینا تو آسان ہوا کہ نماز جنازہ نہیں آتا. آپ نے کتنے لوگوں کی منت کی کہ بھائی یہ جنازہ یاد کر لو؟ یہ کہنا آسان ہے کہ لوگ یہ تو لفظ کہنا ہی بڑے آسان. جاہل ہے جی سارے، انہیں کیا پتا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا عقل مند کون ہوتا ہے، پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے جو جاہلوں کے بیچ گزارا صحیح کرے. یہ تو آپ نے معاشرے سے کاٹ دیا نا کہہ کے کہ جاہل ہے کیا پتا. جو لوگ اکثر جہاز میں ٹریول کرتے ہیں نا، وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا عمرے کی فلائٹ میں، تو جو بوڑھا بابا آتا ہے نا اندر، جو پہلی دفعہ بیچارہ پینڈو ہے، دیہاتی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کو نہیں پتا سیٹ نمبر کیا ہے. اس کو کیا پتا؟ اس کو تو پتا جب بس میں چڑھتے ہیں تو جو سیٹ خالی ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں. تو بابا جی جب بیٹھ گئے بیچارے، پھر وہ عملہ آیا، اگر انہوں نے کوئی سخت بات کہہ دی تو نوجوان مذاق اڑاتے ہیں. ناراض نہ ہونا، ملت کے جوان مذاق دیکھو جی آ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بابا تو وہ تو بوڑھے ہیں، انہیں تو نہیں پتا، لیکن میری نظر میں تو جاہل ہے، تو ان پڑھ ہے، تو فضول آدمی. تو اگر پڑھا لکھا ہوتا نا تو تجھے جب سمجھ آ گئی تھی نا کہ میرے علاقے کے بابا جی ہیں اور بیچارے سادے ہیں، پہلی دفعہ جہاز میں چڑھے ہیں، تو فٹافٹ اٹھتا، اٹھ کے ان کا بازو تھامتا، پھر ان کا سیٹ نمبر دیکھتا، پھر اس سے بٹھا کے آتا، پھر پانی کا گلاس پلاتا، پھر بیلٹ باندھتا، اور پھر کہتا بابا جی ضرورت پڑی نا تو وہ سامنے میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، مجھے آواز دے لینا، میں فٹافٹ آ جاؤں گا. یہ تھا تیرا علم، یہ تھا تیرا. میرے رسول پاک کیا کرتے؟ قاضی ایاز نے حدیث لکھی شفا شریف میں. کیا ہی بات ہے میرے مصطفیٰ، کیا ہی بات. ایک بدو آ گیا نبی پاک کے پاس، حضور کے پاس بدو آیا. اس نے آ کے کہا رات کا وقت تھا، حضور کچھ دیجئے، مانگنے آیا ہوں. نبی پاک نے کچھ دیا. حضرت عمر فاروق بھی تھے، انس بن مالک بھی تھے، جناب ابو ہریرہ بھی. کچھ دیا. کہنے لگا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی. کچھ بھی نہیں دیا آپ نے، یہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ، نقل کفر نہ باش، یہ کیا دے رہا ہے؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا تیری گردن کاٹوں گا تو بے ادب ہے. حضور فرمانے لگے عمر ٹھہر جا، ذرا جلدی نہ کر، ذرا ٹھہر. اچھا یہ بتائیں کہ مجھے جو میں کوئی فقیر آ جائے، اس نے گاڑی اشارے پہ کھڑی ہوئی دستک دی شیشے کو، میں نے شیشہ نیچے کیا، اس نے کہا جی کچھ دیجیے، میں نے دیے 10 روپے. اس نے کہا نہیں 100 کا نوٹ لینا. تو میں پتہ کیا کروں گا؟ میں تو کہوں گا تو اے بھی دینا جی، تو 100 لب دئی ہوتو ہی نہیں، ادھر کرنا تجھے دے دیا جا. یہ کیا بات؟ اور اگر کوئی ہمیں بات کر دے جاتے دفعہ کہ جناب آپ نے دیا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے گاڑی اوپر چڑھا دے لوگ کہ فقیر ہو کے تانا دے گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے. حضور نے دیا. کہنے لگا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر نے تلوار نکالی. میرے ابھی فرمانے لگے ٹھہر جا یار، جلدی نہ کر، ٹھہر جا، وقت دے. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں مصطفیٰ کریم اس دیہاتی کو گھر لے گئے، رات گھر میں رکھا، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، کھانا دیا، دودھ پلایا. پھر حضور نے دینا شروع کیا. فرمایا اور لے لے، تھوڑا اور لے لے، تھوڑا اور لے لے. جب بڑا دیا تو کہنے لگا حضور بس کر دے، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، بس کر دے.
کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو میری طرف سے بھی صلہ دے، میرے قبیلے کی طرف سے بھی صلہ دے، میرے گھر والوں کی طرف سے بھی صلہ دے۔ اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے پر آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا، آپ جیسا سخی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، در بے، یہ لفظ ہے در بے بہا دیے، در علیحدہ ہے بے بہا، پھر اس کی شعر کی سمجھ آئے گی، در بے بہا دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیا، خوش ہو گیا۔ صبح حضور فرمانے لگے کہ جو تم نے دوبارہ بات کی ہے یہ میرے صحابہ کے سامنے کر دو گے؟ جب تم نے کہا تھا نا کہ نبی نہیں دیتے، فکرے پہ غور کرنا، جب کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تو کہے گا نا مصطفیٰ بڑا دیتے ہیں تو دل راضی ہو جائے، یہ کہہ دو گے کہ حضور کہہ دوں گا۔ اللہ کے محبوب صبح لائے، صحابہ موجود تھے، نماز کے بعد نبی پاک نے فرمایا کر بات، تو وہ کہنے لگا جناب میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا مجھے اتنی خیرات ملے گی، میں نے تو سوچا ہی نہیں۔ اور کہنے لگا تیز آندھی اتنی تیز نہیں چلتی، طوفان میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی، اتنی مصطفیٰ کی سخاوت تیز چلتی۔